آپ کیا کہتے ہیں؟ امریکہ کی آکوپیشن غلط ہے، یہ 12واں سال جا رہا ہے، کیا انہوں نے کھویا کیا پایا، وہ بلکہ اب فیصلہ ہی کر دیا جانے کا۔ امن تو ہوئے گا جب وہ جائیں گے یہاں سے۔ تو وہ امن معاہدے 6 کامیاب نہیں ہوئے، آپ کے امن معاہدے کیسے کامیاب ہوں گے؟ کیونکہ میں اپنے قبائلی علاقے کے لوگوں کو ساتھ ملاؤں گا۔ میں پہلے امریکہ کی جنگ سے جب تک آپ کو علیحدہ نہیں کریں گے، دیکھیں آپ یہ جنگ یہ چلتی رہے گی ایسے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہم ابھی کر رہے ہیں نا، یہ ایسے 10 سال اور چلتی رہے گی، اس کا کوئی کسی کے پاس حل نہیں ہے۔ میں نرم سیٹھی صاحب آپ نے خان صاحب کا یہ پہلا کلپ سنا، ہم تھوڑا آگے بھی چلیں گے، آپ کا کیا ویو ہے اس کے بارے میں جو خان صاحب یہ پہلی بات کر رہے ہیں؟ حضرت سے یہ کہوں گا خان صاحب بہت کنفیوزڈ ہیں۔ اس کلپ آپ نے بنایا ہے اس میں انہوں نے 2-3 باتیں کہہ گئے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ یہ اس کا تعلق امریکہ کے ساتھ ہے اور امریکہ آیا تو یہ شروع ہوا، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے انہوں نے پھر یہ کہا کہ جب امریکہ جائے گا تو یہ ختم ہو جائے گا۔ مگر ابھی آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کا ذہن صاف کر دیا ہے کہ اس کا تعلق امریکہ کے آنے کے ساتھ نہیں تھا، یہ تو مڈ 90s کی بات سے ہی چل رہا ہے معاملہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جائے گا تو یہ ختم ہو جائے گا، پر ساتھ یہ بھی کہنے لگے 2 باتیں کہی۔ انہوں نے کہا امریکہ اب جا رہا، 2014 کا اشارہ تھا، اور پھر کہنے لگے کہ نہیں جنگ تو 10 سال آگے بھی چلے گی۔ تو مطلب ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اگر امریکہ 2014 میں جا رہا ہے تو پھر 10 سال آگے چلے گی اگر اس کا امریکہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ تو اس میں کنفیوژن نظر آ رہی ہے خان صاحب کے ذہن میں۔ اب میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی ملٹری سولوشن نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ملٹری سولوشن نہیں ہے اس کا۔ اگر آپ سارا پاکستان امن چاہتا ہے، اس کا طریقہ کیا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ کیا ہے۔ نمبر 1 طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے قبائلی علاقے کے لوگوں کے ذریعے بات چیت شروع کریں۔ کس سے؟ سب سے، یہ جو ان سے بات چیت کی جائے۔ اس وقت آپ کے پاس ایک جگہ ہمیں کہا تھا 30 گروپ لڑ رہے ہیں، 30 مختلف گروپ طالبان کے نام پہ لڑ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 15 لڑ رہے ہیں، ان کی لوس الائنس سے 15 ڈیفرنٹ گروپ لڑ رہے ہیں۔ میں اگر آج میں وزیر اعظم بنوں تو میں کیا کروں گا؟ میں سب سے پہلے جو ہم مارچ کا دوسرا ایک ڈرون کے خلاف، دوسرا اپنے قبائلی علاقے کے لوگوں کے ساتھ ملنے گئے، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وانا کے اندر 4 میجر قبیلے کے لوگوں نے ہمیں کہا کہ یہ آپ نے ہمارا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا امن کا انیشیٹو تھا۔ 4 وزیر، مسعود، بٹنی اور برکی۔ اب میں اگر وزیر اعظم میں کیا کروں گا؟ میں اپنے قبائلی علاقے کے لوگوں کو کہوں گا کہ ڈفرنٹ گروپوں سے بات چیت شروع کریں، ان کی پتہ چلائیں کون کیوں لڑ رہا ہے، ان میں سے میں جو ہونا چاہیے ان کو آہستہ آہستہ گروپوں کو توڑیں۔ اس کی صرف ایک شرط ہے، کیونکہ وہ جو میں آپ کو شروع میں کہا تھا، جب تک امریکہ کی جنگ ہے یہ سارے کٹھے رہ تو ان سے یہ جنہوں نے پہلے کمپلیٹ کر دیکھیں۔ میں جو شروع میں آپ کو کہتا تھا کہ ڈرونز کا ایک نقصان کیا ہے کہ وہ یہ جن لوگوں کو خود کش حملے کرواتے ہیں انہیں کہتے ہیں جی امریکہ کی جنگ ہے، اس لیے میں پہلے تو امریکہ کی جنگ سے علیحدہ کروں گا۔ ڈرون اٹیکس میں کیوں کہتا ہوں بند کروں گا؟ کیونکہ اگر آپ کریں گے وہ کہیں گے جی آپ امریکہ کی جنگ لڑ، جب علیحدہ ہو جائے گا ان ڈیفرنٹ گروپس کی جو موٹیویشن ہے پتہ چل جائے گی۔ جو خود کش حملے کرنے والے ہیں، جن کو ٹرین کیا جاتا ہے، ان کو توڑیں گے، کیونکہ جب امریکہ کی جنگ نہیں، جہاد ختم ہو گئی۔ یہ جنہوں نے ملالہ پہ حملہ کیا ان سے بھی مذاکرات کریں گے آپ؟ اب میری بات سنیں، میں ابھی یہ کمپلیٹ کر رہا ہوں کہ طریقہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جنگ جیتنی ہے نا، ہم نے امن چاہیے نا ہمیں، تو ڈیفرنٹ گروپوں سے بات کریں گے۔ ان میں سے میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ جب امریکہ کی جنگ سے علیحدہ ہوں گے، اکثر گروپ آپ یا تو چھوڑ دیں گے، عام قبائلی ہیں آپ کے لوگ، وہ آرام سے واپس چلے جائیں گے۔ کئی ایسے گروپ ہوں گے، ہو سکتا ہے ایسے گروپ ہوں جو کہ اس کے بعد کوئی بندوق کی نوک کے اوپر اپنا نظام لانا چاہتے ہوں۔ پلیز میری بات سن لیں، میں پھر آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ جب آپ مذاکرات شروع کریں گے ڈیفرنٹ گروپ سے، ٹھیک ہے، ہوگا ایسے کہ کئی ایسے گروپ ہوں گے جو آپ جو مرضی کر لیں، وہ اپنے نقطے پہ اڑ جائیں گے، وہ کہیں گے کہ جی ہم بندوق کی نوک پہ اپنا نظام لانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ملٹری ایکشن جو ہوتا ہے نا، وہ ایک بڑی پولیٹیکل اسٹریٹجی کا حصہ بن جاتا ہے، یعنی کہ پھر آپ کریں ایکشن۔
لیکن آپ کے ساتھ جب عوام آپ کے ساتھ اب جو میں سمجھاؤں جو ہمیں ویورز بھی سمجھ جائیں، آپ کہہ رہے ہیں پہلے امریکہ کو نکالو ریجن سے، امریکہ سے یا تو وہ چھوڑ کے چلے جائیں یا ان سے اپنی آپ اس سے علیحدہ ہو جائیں، اس کے بعد آپ ان سے مذاکرات کریں، اور پھر بھی یہ اگر آپ سے قبائلی لوگوں کے ذریعے قبائلی لوگ پھر بھی اگر یہ آپ سے لڑیں تو پھر ان کے خلاف آرمی ایکشن کیا جائے، اور پھر مانتے نہیں ہیں اور ہوں گے ایسے ایلیمنٹس. میرا اپنا خیال ہے کہ جب آپ کے سارا قبائلی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، جب جہاد کا کانسیپٹ نہیں ہوگا وہی آپ کا کر لیں گے. لیکن یاد رکھیں میں جو اصل بات کہہ رہا ہوں، ملٹری آپریشن ایک پولیٹیکل سٹریٹجی کا چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے. ملٹری آپریشن پولیٹیکل سٹریٹجی کے بعد وہ ہوتا ہے جو آج پاکستان میں. آج آپ شمالی وزیرستان میں ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں. آج میں اگر تو مجھے کوئی بتائے کہ جی ملٹری آپریشن سے ہم مجھے کہہ دے کہ 1 مہینے 2 مہینے میں سارا امن آ جائے گا، میں آج اس کے ساتھ ہوں. لیکن اگر جس طرح کے پہلے ملٹری آپریشن ہوئے، مجھے جنرل کیانی کے کبھی الفاظ نہیں بھولتے، آل پارٹیز کانفرنس نے انہوں نے کہا کہ ہم نے ملٹری آپریشن کر کے ہم اپنا کام کر گئے ہیں، اب پولیٹیکل پروسیس کدھر ہے؟ ہم وہاں بیٹھے ہیں، پولیٹیکل پروسیس ہے ہی نہیں. سوات کے اندر کامیاب ملٹری آپریشن کر لیا انہوں نے، کدھر گئے پولیٹیشنز؟ کدھر ہے؟ ابھی تک فوج بیٹھی ہوئی ہے. تو پولیٹیکل میں پھر کہتا ہوں ملٹری آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے. ملٹری آپریشن صرف تب حل ہے اگر آپ پولیٹیکل پروسیس کا اس کو حصہ بنائیں. یعنی جیسے اب سوات کا آپریشن ہوا، آپ کو یاد ہے یا نہیں؟ میں نے سوات آپریشن کے بعد کہا کہ میں پڑھتا ہوں طالبان کے بیچ میں اور ایک پولیٹیکل جو سوات کے طالبان تھے، اور پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے آپ یہ مسئلہ حل کریں. میں نے یہ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ ملٹری کام کر بیٹھی تھی، نہ گورنمنٹ نے کوئی بات کی، نہ کسی نے ہمیں پوچھا. 3 پوائنٹ فارمولا دیا ہے، 3 نکاتی امن فارمولا ان کا یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے جسے یہ امریکہ کی جنگ کہتے ہیں، پاکستان اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرے. اس کے بعد قبائلی علاقوں میں جو قبائلی عمائدین ہیں ان کے ذریعے طالبان کے تمام گروپوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اور اگر اس کے بعد بھی کوئی گروپ جو ہے وہ پاکستانی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے اور اس کے ساتھ لڑتا ہے تو پھر اس گروپ کے خلاف ملٹری آپریشن کیا جائے. یہی ہے جی صرف یہ کہ امریکہ کی جنگ سے نکل کر ڈرون اس کا ایک حصہ ہے. لیکن ڈرونز کا میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ خود کش حملے کرتے ہیں ان کو ذہن میں ڈالتے ہیں کہ یہ جہاد ہے، آپ جنت میں جائیں گے، اور یہ امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں یا امریکہ کے ان لوگوں کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں جو امریکہ کے کولیبریٹرز ہیں، یعنی کہ ان کی جو ہمارے خلاف امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ٹھیک اس لیے تو اس لیے ڈرونز ایک سمبل ہے کہ ہم پاکستان امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں. دوسری کہ ہم یہ جو امریکہ مثلا امریکہ کہہ رہے ہیں نارتھ وزیرستان میں جاؤ، ہم چلے گئے تو کیا تاثر ہو جائے گا؟ کیا ہم خود جا رہے ہیں یا ہم امریکہ کے کہنے پہ جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو آپ کو جو بھی ہو، اگر آپ امریکہ کی جنگ سے علیحدہ ہوتے ہیں تو یہ جو ہے نا خودکش کا جو اصل کامرا بیس میں خودکش حملہ، میران بیس کے اوپر خودکش حملہ، خودکش حملے نے جا کے جو لشکر بنے امن کے ان کو ختم کر دیا، یہ سب سے زیادہ ڈیمیج. اچھا اب اس